بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کے لیے میں نے بہت تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے حقائق رکھوں گا کہ آج کل بھارتی میڈیا جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے متعلق جھوٹی خبریں دے رہا ہے کہ چین واپس چلا گیا اور چین نے اپنی فوجیں بھی جہاں پر چین نے قبضہ کیا تھا وہاں سے واپس بلا لی ہیں، تو یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہے۔ اور بھارتی میڈیا اس کو ایسے پیش کر رہا ہے جیسے یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہے، جیسے چین بھارت سے ڈر کر واپس چلا گیا ہو، یا چین نے بھارت سے شکست تسلیم کر لی اور وہ واپس چلا گیا ہو، یا بھارت نے ٹک ٹاک بند کر کر چین کی آکسیجن کم کر دی اور چین کو ایسے لگ رہا ہو کہ وہ مر رہا ہے اس لیے وہ واپس چلا گیا ہو، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ بھارت نے چین سے مقابلہ کرنے کے لیے بہت ہی کمزور طریقہ اپنایا ہے۔ بھارت نے چین کو یہ کہا ہے کہ جو علاقہ آپ نے ہمارا فتح کیا ہے اس کو بفر زون رکھ لیتے ہیں۔ بفر زون کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ علاقہ جو نہ چین کے کنٹرول میں ہوگا نہ ہی انڈیا کے کنٹرول میں ہوگا، بلکہ وہ دونوں ممالک کی سرحدوں کے درمیان علاقہ ہوگا، اور اس بفر زون والے علاقے پر کسی کا قبضہ نہیں ہوگا، چاہے وہاں پر آبادی ہو یا نہ ہو، لیکن وہاں پر کسی کا قبضہ نہیں ہوگا۔ اور چین نے اس کو تسلیم کر لیا، اس بفر زون کے جو بھارت کی جانب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ اس کو بفر زون رکھ لیتے ہیں، اس کو تسلیم کر لیا، اور چین نے اپنی فوجیں وہاں سے واپس کر لی، اور وہ علاقہ جو چین نے فتح کیا تھا وہاں پر اس نے بفر زون رکھ لیا ہے۔ بفر زون سے پہلے جب چین اور بھارت کی فوجیں آمنے سامنے تھی، لڑنے کے لیے آمنے سامنے تو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن اب ایک مثال کے طور پر اگر چین نے 5 کلومیٹر یا 8 کلومیٹر بھارت کا جو رقبہ ہے، جو علاقہ ہے، اس پہ قبضہ کیا تھا، اب جو چین اس سے تھوڑا سا پیچھے گیا ہے اور بھارت بھی تھوڑا سا پیچھے گیا، تو جو درمیان والا علاقہ ہے وہ بفر زون ہے، اس پہ دونوں ممالک کی فوجیں نہیں ہوں، بلکہ اب دونوں ممالک کی جو افواج ہیں ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہوگا، اور جس کو انڈیا اپنی جیت سمجھ رہا ہے اور اس پہ جھوٹے پروپیگنڈے کر رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی جب چین اور انڈیا کی جھڑپیں ہوئیں اور چین نے انڈین فوجیوں کو مارا اور کچھ مارے گئے اور کچھ زخمی ہوئے، اور نریندر مودی جب ان زخمی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی ایک جھوٹ تھا، کیونکہ وہاں پر جو وہ تصویریں سوشل میڈیا پر شو کروائی جاتی ہیں ان میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوتا جو زخمی ہے، تو یہ بھی ایک جھوٹ تھا۔ لیکن ان سارے مسئلے سے جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے جو 3 ممالک، جو 3 اس کے دوست ممالک تھے، جو طاقتور ممالک تھے، اس نے اس مسئلے میں بھارت کا ساتھ نہیں دیا۔ نمبر 1 اسرائیل۔ بھارت کو یہ یقین تھا کہ اسرائیل اس معاملے میں اس کا ساتھ دے گا، اور اسرائیل بھارت کے ساتھ مل کر چین سے لڑے گا، لیکن اسرائیل نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اسرائیل کے چین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور وہ ان تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ چین ایک بہت بڑی منڈی ہے، عالمی منڈی ہے چین، جس سے اسرائیل اپنی لیے چیزیں خریدتا ہے، اور وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ انڈیا جیسے ملک کے لیے وہ چین کو چھوڑے۔ تو ویسے تو جب بھی کبھی اسرائیل نے مسلمانوں پہ ظلم کرنے کی کوشش کی یا مسلمانوں پہ ظلم کیے تو سب سے پہلے انڈیا آ کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا، اور اسرائیل اور انڈیا نے ایک دوسرے سے وعدے کر رکھے تھے کہ ہم مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ لیکن یہ جو چین کا مسئلہ ہے، اس میں اسرائیل نے بالکل بھی انڈیا کا ساتھ نہیں دیا، اور نہ ہی اس نے چائنا کا ساتھ دیا، وہ اس مسئلے پر خاموش رہا۔ تو یہ ایک انڈیا کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا کہ اسرائیل نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ نمبر 2 امریکہ۔ چین کو امریکہ پر پورا یقین تھا کہ امریکہ ہمارا ساتھ دے گا، کیونکہ پچھلے دنوں کرونا سے پہلے جب ڈونلڈ ٹرمپ کا ادھر وزٹ ہوا، اور ویسے بھی نریندر مودی کا یہ ماننا تھا کہ میرے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور امریکہ سپر پاور ہے، تو اس سے بھی مجھے سپورٹ ملے گی چین کی سے لڑائی میں۔ لیکن امریکہ نے بھی کچھ انٹرسٹ نہیں لیا
اور اس نے بھی اس لڑائی میں بالکل بھی حصہ نہیں لیا۔ نمبر 3 روس۔ انڈیا کا جو تیسرا بڑا دوست تھا روس، انڈیا کو یہ بھی اس پہ بھی مان تھا، یقین تھا کہ جب ہماری لڑائی ہو رہی ہے، چین سے لڑائی ہوگی یا ہو رہی ہے، تو اس میں روس ہماری مدد کرے گا اور ہمیں وہ مالی اور جو وہ فوجی مدد کے ساتھ ہمارے لیے میدان میں آئے گا۔ لیکن روس نے ایسا بالکل نہیں کیا، کیونکہ روس یہ جانتا ہے کہ مستقبل میں جب سی پیک بنے گا تو اس سی پیک سے روس کو کتنا فائدہ ہوگا، اور اس فائدے کی وجہ سے روس نے بھی، اور روس کے جو لا میکر ایک بندہ ہے، اس نے کہا ہے کہ روس بالکل بھی نہیں یہ چاہتا کہ وہ انڈیا کے لیے لڑے اور چین کے ساتھ لڑے، وہ ایسا بالکل نہیں چاہے گا اور وہ بالکل بھی نہیں اس لڑائی میں حصہ لے گا۔ تو جب انڈیا کی جو ایک کمزور معاشیت ہے اور غربت ہے وہاں پر، تو اس سارے سچویشن میں وہ اکیلا چین کے ساتھ نہیں لڑ سکتا، اور چین جو اس وقت سپر پاور بننے کے قریب ہے تو وہ بالکل بھی اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتا۔ تو اب یہ جو چین ہے وہ بالکل ہی اکیلا ہو چکا ہے، کیونکہ اس علاقے میں تو اس نے کسی کے ساتھ نہیں بنا کے رکھی ہوئی، نہ ہی پاکستان کے ساتھ، نہ ایران کے ساتھ، نہ بھوٹان کے ساتھ، نہ نیپال کے ساتھ۔ نیپال بھی جو اس وقت اس کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہے، مالدیپ، کسی بھی ملک کے ساتھ اس علاقے میں تو نہیں۔ لیکن اس کے جو بڑے 3 دوست تھے وہ بھی اس پہ چھوڑ گئے ہیں، اور اب انڈیا کے لیے یہ ایک مشکل وقت ہے کہ وہ اب چین کے ساتھ لڑائی کرتا ہے یا چین کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر نریندر مودی صلح کرتا ہے، تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ نریندر مودی نے ہاتھ جوڑ کر صلح کر لی ہے، کیونکہ اس نے وہ چین کی وہ تمام شرائط جو چین نے اس کو دی تھیں وہ سب نریندر مودی نے مان لی ہیں، اور اس وجہ سے چین کی فوج واپس گئی۔